امریکہ کی چین کے خلاف بڑی یلغار، امریکی صدر نے چین کی بربادی کا بڑا فیصلہ کر لیا۔ امریکہ اور چین کے درمیان جنگ، امریکیوں نے چین کے خلاف بڑی سازش رچ لی۔ بند کمروں کے پیچھے کی کہانی جانیے اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، امریکہ اور چین شروع سے ہی خطرناک حریف رہے ہیں۔ بے شک ٹیکنالوجی کا میدان ہو یا کوئی اور، دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور جہاں دونوں ایک دوسرے کے حریف ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے درمیان اکثر اوقات بیان بازی کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، جس کے باعث کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ شاید دونوں ایک دوسرے پر چڑھ دوڑیں گے، اور کبھی معاملات دوبارہ سے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ لیکن کورونا وائرس کی وبا کے آتے ہی دونوں ممالک کے درمیان گرمی اتنی شدت اختیار کر گئی، اور وہی ہوا جس کا سبھی کو ڈر تھا۔ دونوں ممالک کے بارے میں تمام تر دنیا پریشان تھی کہ کہیں دونوں ممالک آپس میں بھیڑ نہ بیٹھیں، جس سے ان دونوں ممالک کو تو نقصان ہوگا ہی، لیکن ان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا بھی بربادی کا شکار ہوگی۔ اسی حوالے سے آج ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ صدر ٹرمپ نے چین کو کورونا وائرس پھیلانے اور امریکہ کی طاقت کو چیلنج کرنے کی پاداش میں سبق دینے کا منصوبہ تشکیل دینے کا حکم دے دیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت چین کے خلاف امریکہ کیا اقدامات اٹھا سکتا ہے، اور کیا چین امریکہ فوجی تصادم کی راہ پر چل پڑے ہیں؟ امریکی اسٹیبلشمنٹ حالیہ کورونا بحران میں چین کے بڑھتے کردار کو امریکی اثر و رسوخ چیلنج کرنے سے تشبیہ دے رہی ہے، اور عام خیال یہی ہے کہ اگر چین کو اس وقت نہ روکا گیا تو امریکہ کی بطور سپر پاور حیثیت قائم رکھنا مشکل ہو جائے گا، اور عالمی سطح پر کمزور ممالک بھی امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتے ہیں، اور دنیا میں نیا ورلڈ آرڈر نافذ ہونے کی راہ نہ روکی گئی تو چین دنیا کی سپر پاور بن سکتا ہے۔ اس حوالے سے آج تک تو قیاس آرائیاں ہی کی جا رہی تھی، لیکن صدر ٹرمپ کے اس اقدام کے بعد ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں واقعی کچھ بہت بڑا ہونے جا رہا ہے، جو اس ماحول اور اس وقت کے لیے تو بالکل اچھا نہیں ہوگا۔ آخر صدر ٹرمپ نے کیا فیصلہ کیا ہے، اور چین نے اس حوالے سے کیا حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ کیا ہے؟ کیا چین اور امریکہ جنگ کے لیے تیار ہیں؟ یہ سب اور اس حوالے سے تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا۔ ویڈیو کو واٹس ایپ، فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔ لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں۔ کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، ISI کے گمنام ہیروز کو سلام، اور کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ دوستو، امریکہ جو کہ اس وقت موجودہ سپر پاور مانا جاتا ہے، وہ پوری دنیا کو اپنے ماتحت چلانا چاہتا ہے، اور پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا ہے۔ دنیا میں ہونے والی ہر لڑائی، ہر جنگ میں امریکہ ضرور دخل اندازی کرتا ہے، اور اس میں بھی کہیں نہ کہیں کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب آپ دنیا کی اتنی بڑی سپر پاور ہوں تو آپ کو اس حوالے سے پریشر کا بھی سامنا ہوتا ہے کہ کوئی ملک ترقی کر کے کہیں ہمارے مقابلے میں ہی نہ کھڑا ہو جائے۔ امریکہ نے سب سے پہلے روس، جو کہ بڑی تیزی سے ابھر رہا تھا اور ترقی کی راہ پر بڑی تیزی کے ساتھ گامزن تھا، امریکہ نے اس کو راہ سے ہٹانا چاہا، اور اس عمل میں وہ کامیاب بھی ہو گیا۔ حالانکہ روس بھی اچھی خاصی طاقت رکھتا تھا، لیکن اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے روس اس دوڑ میں امریکہ سے پیچھے رہ گیا، اور امریکہ نے کامیابی سے اسے مات دے دی۔ لیکن اس حوالے سے ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ روس کے پیچھے رہ جانے میں زیادہ تر غلطی روس کی اپنی ہی ہے، کیونکہ اس وقت سوویت یونین کے اندر توسیع پسند رجحانات بہت زیادہ تھے، جس کے باعث روس اپنی ترقی کی راہ سے لڑکھڑا گیا، اور اس دوڑ سے خود بخود ہی پیچھے رہ گیا۔ اس کے برعکس چین نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے باقی تمام معاملات سے توجہ ہٹا کر اپنے ملک کی ترقی پر توجہ دی، اور پچھلے 30 سال میں چین سے صرف اپنی معاشی ترقی پر زور دیا، جس کے باعث آج چین پوری دنیا میں مانا جاتا ہے۔ پوری دنیا اس حوالے سے چینیوں کی مثال دیتی ہے، کیونکہ انہوں نے لگاتار محنت کر کے اپنی معیشت کو کھڑا کیا، اور اس کو دنیا کی بہترین معیشتوں میں سے ایک بنا کر لوگوں کے لیے ایک نئی مثال قائم کر دی۔
لیکن وہ صحیح کہتے ہیں کہ آپ جب کامیابی کی راہ پر گامزن ہوں تو آپ کی راہ میں بہت سے روڑے اٹکائے جاتے ہیں، اور اس حوالے سے کچھ ایسا ہی ہوا ہے چین کے ساتھ۔ امریکہ نے جب دیکھا کہ چین دن بہ دن ترقی کرتا جا رہا ہے تو اس حوالے سے امریکہ کو تجسس ہوا کہ کہیں یہ کل کو ہمارے لیے ہی مسئلہ نہ بن جائے، اس لیے امریکہ نے چین کی معیشت کو کمزور کرنے کے حوالے سے مختلف سازشیں کرنا شروع کر دی، جس سے چین کو اپنے اندرونی مسئلوں میں ہی الجھائے رکھا جا سکے اور وہ دنیا میں آگے بڑھنے کی دوڑ سے پیچھے رہ جائے۔ اور امریکہ صرف یہاں ہی نہیں رکا، جیسے ہی کورونا وائرس کی وبا کا آغاز ہوا تو امریکہ نے چین پر یہ الزام عائد کر دیا کہ چین نے اس وائرس کو پھیلایا ہے اور پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ اس سے ہلاک ہوں گے یا متاثر ہوں گے ان سب کا ذمہ دار چین ہوگا، جس کے لیے اس کو چھوڑا نہیں جائے گا بلکہ اس کو جواب دینا ہوگا۔ حالانکہ چین کی جانب سے ان الزامات کی سخت الفاظوں میں تردید کی گئی اور کہا گیا کہ امریکہ کی یہ عادت ہے کہ وہ موقع پر الزام عائد کر کے بعد میں پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن صدر ٹرمپ نے کورونا کے آتے ہی یہ رٹ لگا لی کہ یہ وبا چین نے پھیلائی ہے۔ صدر ٹرمپ بھی بس یہاں ہی نہیں رکے، انہوں نے چین پر الزامات لگاتے ہوئے عالمی ادارہ صحت کو بھی رگڑا لگا دیا اور کہا کہ یہ ادارہ چین کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور چین کی حکمت عملی اپناتے ہوئے پہلے صرف صدر ٹرمپ نے الزام لگایا، اس کے بعد عالمی ادارہ صحت کی فنڈنگ بھی روک دی گئی، جس کے بعد امریکہ کے اس اقدام کو پوری دنیا سے شدید تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا، اور چین سمیت روس اور دوسرے ممالک نے امریکہ کے اس اقدام کو افسوسناک قرار دیا۔ صدر ٹرمپ کے ان بیانات اور اٹھائے جانے والے اقدامات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ چین کے خلاف بیان دینے سے گریز نہیں کرتے، اور اس حوالے سے بے شک ان کو کوئی قدم بھی اٹھانا پڑے تو وہ اس سے قطعاً گریز نہیں کرتے۔ جہاں امریکہ کے ان اقدامات کے بعد دنیا میں اس حوالے سے قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں کہ امریکہ بار بار چین پر کورونا کا الزام عائد کر رہا ہے، اسی حوالے سے عالمی ادارہ صحت کی فنڈنگ بھی روک دی گئی اور اس پر بھی چین کے ساتھ ملے ہونے کا الزام عائد کیا گیا۔ آخر کیا امریکہ چین کے ساتھ عملی طور پر کوئی جنگ کرنا چاہ رہا ہے؟ معاشی طور پر تو امریکہ کو اس حوالے سے اندازہ ہو چکا کہ وہ چین کو ترقی کرنے سے روک نہیں سکتا، لیکن صدر ٹرمپ کی حرکات و سکنات یہ بتاتے ہیں کہ شاید امریکہ چین کے ساتھ جنگ چاہتا ہے، اس لیے چین کو الزامات کی زد میں اکسایا جا رہا ہے۔ دوستو یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کی تازہ ترین خبر کے مطابق صدر ٹرمپ نے بند دروازے کے پیچھے چین کو کورونا وائرس پھیلانے اور امریکہ کی طاقت کو چیلنج کرنے کی پاداش میں سبق سکھانے کا منصوبہ تشکیل دینے کا حکم دے دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ چین کو کورونا وائرس کے وبائی مرض کے پھیلاؤ کے حوالے سے متعدد محاذوں پر سزا دینے کے لیے ایک طویل المیعاد منصوبہ تیار کر رہی ہے۔ انتظامیہ کے اندر ایک سے زیادہ ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہمیں ملک کی معیشت کو ایک بار پھر چلانا ہے اور اسی حوالے سے ہمیں محتاط رہنا ہوگا کہ ہم یہ کیسے کرتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ہم چینیوں کو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان کے اقدامات مکمل طور پر قابل مذمت ہیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اسی حوالے سے انٹیلیجنس کمیونٹی انتظامیہ کے شدید دباؤ میں ہے۔ ذرائع کے مطابق سینئر عہدیداران یہ راز جاننے کے لیے زور دے رہے ہیں کہ آیا چین کے شہر ووہان کی ایک لیبارٹری سے یہ وائرس لوگوں میں آ کر پھنس گیا ہے۔ اسی حوالے سے امریکی انٹیلیجنس ذرائع نے ایک بیان میں کہا کہ ایسی ابھرتی ہوئی معلومات اور انٹیلیجنس کی سخت جانچ پڑتال کرے گا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا یہ وبا جانوروں کے ذریعے پھیلی ہے یا ووہان کی ایک لیبارٹری میں ہونے والے حادثے کا نتیجہ تھی۔ صدر ٹرمپ نے جمعرات کے روز دونوں ممالک کے درمیان متنازع تعلقات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ چین انہیں دوبارہ صدر منتخب ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ امریکہ ان کے تجارتی معاہدے کی بدولت ملک سے اربوں روپے کما رہا ہے جو چین کو ہضم نہیں ہو رہا۔ اس حوالے سے معاملات کو مزید ہوا دیتے ہوئے امریکی سیکریٹری برائے امور خارجہ مائک پومپیو نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ مجھے پورا اعتماد ہے کہ چینی کمیونسٹ پارٹی امریکہ میں کیے جانے والے اقدام کی قیمت ادا کرے گی۔ اس امارت کا تصادم اس وقت سامنے آیا جب دونوں فریقوں نے اپنی دشمنی کی وجہ سے پہلے سے بٹے ہوئے جیو پولیٹیکل ماحول کا استحصال کرنے کی کوشش کی ہے جو وبائی مرض کی وجہ سے مکمل طور پر بکھر گیا ہے۔
दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए तनाव से आलमी मईशत पर नुमायां असरात पड़ सकते हैं। माहिरीन के इस हवाले से ये भी राय है कि वुहान में वबा फैलने की इब्तदाई दिनों में चीन की शफाफियत के बारे में संजीदा सवालात पर तवज्जो देने की जरूरत है, और क्या इसके खुद मुख्तार निज़ाम ने इस पर पर्दा डालने की कोशिश को परवान चढ़ाया है। और इस हवाले से महज अमरीका ही वो मुल्क नहीं जो इस वबाई मर्ज के मुताल्लिक जवाबात चाहता है। सदर ट्रंप ने इस हवाले से इस हफ्ते बयान देते हुए कहा कि चीन इनको इलेक्शन की दौड़ से निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। बीजिंग के खिलाफ इनकी तेज बयानात ने एक ऐसे इंतखाब को दोबारा पेश करने की कोशिश में एक नए मरहले की निशानदही की जिसे कोरोना वायरस की वबाई अमराज ने फिर से शक्ल दी है, और इसने दुनिया की दो बड़ी मईशतों के माबैन पहले से ही पथरीले ताल्लुकात के लिए एक मजबूत वक्त का इशारा किया है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि ट्रंप की मुहिम ने अमेरिका की उरूज पजीर मईशत को अपना मरकज बनाने का मंसूबा बनाया था, और रायशुमारी में सदर के कोरोना बहरान की कारकर्दगी पर अमेरिका की अहम रियासतों में सदर की हमायत कम होती जा रही है। सदर ट्रंप जिन्होंने अपना ऑफिस संभालते ही चीन के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी थी, उन्होंने इस वायरस के आते ही पहले उसे चीनी वायरस कहा, और अब ये रट लगा ली है कि चीन को इसका हिसाब देना होगा। चीन का इस हवाले से ये कहना है कि ये वायरस अमेरिका ने बड़ी चालाकी से अपनी फौजियों के जरिए से चीन में फैलाया, जो वुहान में फौजी मशकों में हिस्सा लेने आए थे, और अमेरिका इस बात पर पर्दा डाल रहा है। इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान सूरत हाल कशीदा है, और ऐसा कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त इस आग में तेल छिड़क कर उसे मजीद भड़काया जा सकता है, जो कि न सिर्फ दोनों ममालिक के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी तबाही का सबब बनेगा। माहिरीन का इस हवाले से ये भी कहना है कि दुनिया पहले ही इस वक्त शदीद क्राइसिस का शिकार है, और अगर इस दौर में अमेरिका और चीन आपस में भिड़ते हैं तो ये जंग कोई छोटी मोटी ना होगी। अमेरिका की जानिब से बार बार चीन को इस चीज पर उकसाया जा रहा है कि वो कोई ऐसा कदम उठाए जिस पर बाद में पूरी दुनिया चीन को ताने देकर चीन की जानिब से पहल की गई थी। लेकिन अमेरिका इस वक्त बड़ी चालाकी से चीन को जंग की तरफ उकसा रहा है, जो कि आज के वक्त में अच्छा फैसला ना होगा। अमेरिका की इल्जाम तराशियां और इसके चीन मुखालिफ किए जाने वाले इकदामात खुद अमेरिका के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, और जिस तरह अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ी तो ये एक बड़ी जंग की तरफ जा सकते हैं, जो बड़ी खौफनाक होगी। अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट भी इस हवाले से शदीद परेशानी का शिकार है, क्योंकि चीन एक उभरती हुई सुपर पावर है, और अमेरिका जो कि पहले ही कई मार्कों पर चीन के हाथों जलील हो चुका है, उसे ये खदशा लाहक है कि अगर चीन को अभी ना रोका गया तो चीन आने वाले वक्तों में अमेरिका के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगा, और फिर चीन को अगली सुपर पावर बनने से भी कोई नहीं रोक सकता। अमेरिका को यह खदशा है कि अगर चीन ने इसे मात दे दी तो दुनिया में अमेरिका का वो मकाम नहीं रहेगा, और दुनिया का छोटे से छोटा मुल्क भी अमेरिका को आंखें दिखाने लगेगा, जो शायद इसकी इज्जत और शान के खिलाफ है, क्योंकि अमेरिका को इसकी आदत नहीं है। अब आने वाले वक्तों में क्या होता है और दोनों ममालिक क्या करेंगे, इस हवाले से तो अभी इंतजार ही करना होगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।